بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت چین کے دورے کے اوپر ہیں، اور اسسٹنٹ جو فارن منسٹر ہیں وہ ان کا استقبال کر رہے تھے یا کیا انہوں نے. اور بھی بڑی خبریں ہیں رحیل شریف صاحب کے متعلق، عرفان صدیقی صاحب کے انکشافات ہیں، اور نواز شریف صاحب کی کوئی رپورٹ ہے، اور حسین نواز صاحب کی گفتگو ہے، اور بھی کافی معاملات ہیں، وہ ان پر بات کریں گے. اور پھر سب سے اہم بات کہ اس وقت پاکستان کے دو شہر پنجگور اور نوشکی یہ انڈر اٹیک ہیں. اور یہ اگر ہم کہیں کہ پرسوں سے، ایسے طرح نا سر، پرسوں سے 72 گھنٹے آلموسٹ ہو چکے ہیں، اور اس پر بھی بات کریں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بات ہی اسی کے اوپر کرنی چاہیے کہ پاکستان، اگر میں یہ کہوں کہ انڈر اٹیک ہے مجاز صاحب، تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں، یا پھر یہ کہنا کہ 72 گھنٹے کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا. اس کی پولیٹیکل آئی ایس پی آر نے جو پہلی پریس ریلیز اس معاملے پہ جاری کی، اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ دہشت گردوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا ہے. تو 1 2 3 لوگوں کا جو حملہ ہوتا ہے وہ پسپا نہیں کیا جاتا. بالکل ٹھیک ہے. ان کو ٹیک اوور کر لیا جاتا ہے، ان کو نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے. پسپا کرنے کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ ایک فل فلیج حملہ ہے. ٹھیک ہے. نوشکی اور پنجگور دونوں افغانستان کی سرحد کو لگتے ہیں. ہم باڑ لگا رہے تھے 2600 کلومیٹر کی بارڈر پہ. وہی ایک حصہ ہے جو بچ گیا ہے، جس کے کچھ اسباب ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ افغان طالبان نے جی ایک تو اس باڑ کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا ہے اور جارحانہ ہے، شدید جارحانہ، وہ ہمارے ملک کی جو ساونٹی ہے اس کو للکارنے والی بات ہے. بالکل. فار ایچ اینڈ ایوری پاکستانی ڈیورنڈ لائن ہیپنس ٹو بی اسٹیبلشڈ انٹرنیشنل بارڈر. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی تو پھر وہ اپنا بازو آزما لے. دوسری بات میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا طالبان نے ابھی تک کوئی ایکسپریشن آف انٹینٹ دیا ہے that they want to take on forces like TTP and these Baloch elements. یہ جو ہے یہ ان کے خلاف کو کارروائی کریں گے؟ نہیں کہا، بالکل نہیں کہا. ایک میں آپ سے اور بات کروں. دیکھیے، being Pakistanis, we are loyal to our country. ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں اور ہم اپنے ملک کے آئین کی پاسداری کرتے ہیں. ہم سیپریٹسٹ ایلیمنٹ کو انڈورس نہیں کر سکتے، نہ سیپریٹزم کو جس نے بھی بندوق اٹھائی ہے. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کا جغرافیہ، بلوچستان کی آبادی، پاکستان کی جو ملٹری قوت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کا اگلے 1000 برس میں بھی امکان نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی اس طرح سے ہو سکے، کوئی سیپریٹزم وغیرہ کامیاب ہو سکے. میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو آن اٹس ٹوز رکھنا چاہتی ہے، یہ کہہ لیجیے. کیٹل کو سمرنگ رکھنا چاہتی ہے، کیتلی کھولتی رہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. اور یہ حملہ عین 1 دن پہلے شروع ہوا ہے. ویسے تو وہ پچھلے 8-10 دن سے یہ معاملات چل رہے تھے. جس دن پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ چین جا رہا تھا، اور چین کے ساتھ ہمارا اس وقت جو سینٹرل پوائنٹ ہے تعلق کا وہ سی پیک ہے. سی پیک جو ہے جو سنکیانگ سے شروع ہو کے گوادر تک آتا ہے، گوادر اسٹینڈ پوائنٹ بنتا ہے، اس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس کا جو پورا 1 road 1 بیلٹ منصوبہ ہے وہ بہت وسیع ہے، لیکن یہ سی پیک جو پاکستان سے گزرتا ہے یہ ان کے لیے اس لیے بہت سینٹرل ہے کہ جو ان کا 12-13 ہزار کلومیٹر کا سمندری سفر ہے ان کی تجارت کا، جو ان کے ایسٹرن بارڈر سے افریقہ اور یورپ تک جانے کے لیے چاہیے، وہ پاکستان کے سی پیک کی وجہ سے 1800-1900 کلومیٹر رہ جاتا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ، اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دیم میسج دیا جانا کہ پاکستانیوں کا تو اپنی زمین پہ کنٹرول نہیں ہے. اور عین اس جگہ پہ جہاں سے گزر کے
سی پیک نے، رولس نے، سسٹم نے گوادر کی بندرگاہ تک جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیز ایلیمنٹس آر پلئنگ ان سمبڈیز ہینڈز. وہ تو بڑا آبویس ہے، بہت آبویس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا انڈین ہینڈلر تو یہ ہاں ایک تیسرا نام وہ نہیں لے رہے. ظاہر وہ سفارتی اسباب ہے. وہاں صرف افغانستان کا بارڈر نہیں لگتا، ایک تیسرا بارڈر بھی لگتا ہے اسی علاقے کو. ٹھیک ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ اف پاکستان گورنمنٹ ہیز ایویڈنس آف انڈین انوالومنٹ، اور اگر صرف وزن پورا کرنے کے لیے شیر کا انڈیا کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، تو پھر انڈین سفیر کو بلا کے اس پہ زوردار احتجاج کیا جانا چاہیے سب تک. اور افغانوں کو تو سخت میسج بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہمارے وزیر داخلہ کی جو وزیر داخلہ کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ وہ اس پہ بولے. اس پہ وزیر خارجہ کو بولنا چاہیے تھا، اس پہ ڈیفینس منسٹر کو بولنا چاہیے تھا، جی، یا وزیر میں ڈیفینس منسٹر کہا، اور یا ان کو بولنا چاہیے تھا، یا وزیر خارجہ کو بات کرنا چاہیے تھی. یہ انٹیریئر منسٹر کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں بولے. یہ لٹرلی ایک ملٹری اٹیک کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک میں اس میں نقطہ اور عرض کرنا چاہوں گا. بلوچستان کے جو ہم وطن ہیں ان سے جتنا میرا رابطہ ہے، جو میرا تعلق ہے، اس کی روشنی میں میں آپ سے عرض کہہ دوں کہ ایک عام بلوچ اور عام بلوچستان کا رہنے والا وہ پاکستان کے وفادار ہیں. یہ ایک چھوٹی کمیونٹی ہے، معمولی سی منسکیول گینگ کہہ لیجیے آپ اس کو. دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ دا پیپل آف بلوچستان. دا پیپل آف بلوچستان شوڈ ناٹ بی پنشڈ فار دیئر کرائمس. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس میں اس کے پیچھے ایک تاریخی نقطہ ہے. جب ایسٹ پاکستان میں سپریٹزم کی موومنٹ چلی، جو کہ دراصل تو 3 مارچ والے اعلان کے بعد شروع ہوئی نا، 25 مارچ والے آپریشن کے بعد شروع ہوئی. اس وقت عوامی لیگ 162 میں سے 160 سیٹیں جیت چکی تھی. وہ کلیم کر سکتے تھے کہ ہم لیجیٹیمیٹ نمائندے ہیں بنگالی عوام کے. جی. یہ جو سپریٹسٹ ہیں دے ڈونٹ ریپرزینٹ دا پیپل آف بلوچستان. ٹھیک بات ہے. while condemning them in unequivocal terms، غیر مشروط مذمت کرتے ہوئے بھی میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 16 برس سے بلوچستان میں جو ہماری گورننس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، وہ اوپیک ہے. اور اس کے اس طرح کے معاملات جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں عوام کو لیجیٹیمیٹ شکایات پیدا ہوتی ہیں. ہمارے وفاق میں تو اب اس پر الزام ہے نا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، یا وفاق پہ تو اب الزام آیا نا. وہاں پر تو یہی چل رہا ہے. وہاں پہ تو 2002 کے بعد جو بھی وہاں پہ حکومت آئی ہے وہ ہمیں معلوم ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں میٹر شوڈ بی ٹیکن اپ بوتھ ملیٹریلی اینڈ پولیٹیکلی، اور اس میں ایک تیسرا ایلیمنٹ ڈپلومیسی کا بھی شامل کیجیے. اب نظر آ رہا ہے کہ اب ہم پلر ٹو پوسٹ جا رہے ہیں. میں ذرا رضی صاحب پہلے ہمارا یہ ایک عام سوال ہر ذہن میں اٹھتا ہے کہ جی کہ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ وہ ادھر وہ اشرف غنی وہ افغانوں کا، طالبان کا مطلب دشمن، پاکستان کا دشمن، بھارت نواز، امریکہ نواز، مطلب بلا بلا بلا. تو یہ اشرف غنی کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں اس طرح کی در اندازی کرواتی ہے بھارت کی مدد کے ساتھ. وہاں پہ اتنے پتہ نہیں کتنے سن جی انہوں نے 14 وہ کونسولیٹس تھیں. سر اب یہ آپ کے خیال میں ہمارے لیے طالبان بھی اسی طرح کے اور اشرف غنی بھی اسی طرح کے، کیا آپ کو نہیں لگتا؟ ایک تو پہلو یہ ہے جو آپ نے بیان کیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پچھلے دنوں افغانستان سے جب امریکن جانے لگے تو سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے تھا کہ انہوں نے ایک وہاں پہ وہ کیا ہے جی CTD بنائی ہوئی تھی، جو صرف امریکی فوجیوں کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی. اس کے اندر فوجی کہاں کے تھے بھلا؟ اس کے اندر لوگ کہاں کے تھے؟ عراق کی فوج کے سابق فوجی میجورٹی تھے اس میں. ٹھیک ہے. اور وہ کہنے سن کہ سانوں بھی لے چک لال میں باؤس گڈی والا، تو اس کے لیے پھر انہیں لا کے تو ہم نے اسلام آباد میں ادھر ادھر ٹھہرایا تھا تاکہ ان کی ڈاکومنٹیشن ہو سکے. اور جب وہ ڈاکومنٹیشن ہو گئی تو وہ چلے گئے. ٹھیک. تو جب ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کے اوپر ہم نے کوئی انفراسٹرکچر توڑ دیا ہے، دہشت گردی کا نیٹ ورک توڑ دیا ہے، انفراسٹرکچر ڈیمالش کر دیا ہے، تو وہ لوگ ہوا میں تو ڈیفیوز نہیں نہ ہو جاتے. وہ اسٹرے بلٹس ہوتی ہیں، پھر وہ زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ میں آپ کو تھوڑا سا
پچھلے 2 ہفتوں کی تاریخ بتا دوں. کیچ کے اندر ایک حملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا جو بیس ہوتا ہے وہ چابہار ایران کے اندر ہوتا ہے, اور حملے کے بعد جب وہ لوگ وہاں سے فرار ہو رہے ہوتے اور جس کے اندر ہمارے 11 جوان شہید کیے جاتے ہیں ایک چوکی کے اوپر حملہ کر کے. پیٹرن دیکھیے گا آپ, یہ ہے ان کا کو مجید بریگیڈ ہے BLA کا. اس سے پہلے یہی بریگیڈ PC گوادر کے اوپر حملہ کرنے کے اندر ملوث تھا, اور کراچی اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ کے اوپر حملہ بھی اسی گروپ کی طرف سے ہوا تھا, مجید لانگو کے نام کے. ہاں, اب آگے آ جائیے, یہ خودکش ہیں, ٹھیک ہے. وہ کس طرح بلوچ بچوں کو گمراہ کرتے ہوں گے, کیا کرتے ہوں گے, یہ تو جنت کا وعدہ بھی نہیں کرتے نا. ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک ہے نا. جنت والے تو دوسری سائڈ پہ, لیکن یہ تو جنت کا وعدہ بھی نہیں کرتے, تو پتہ نہیں ابھی اور آنا ہے ان کا اٹیک, جو اصل میں خوفناک بات ہے. اچھا, ہمیں تو یہ تو جنت کا وعدہ بھی نہیں کرتے, لیکن کوئی بہت بڑی اسٹرانگ فلاسفی ہوگی نا. لیکن اگر آپ حملہ آور بچوں کی بات دیکھیں, حملہ آور بچوں کا جائزہ لیں, ان کے جسموں کا, ان کی لاشوں کا, جو تصویریں ہیں, یا جو اسٹاک ایکسچینج کے اوپر تصویریں جاری ہو گئی تھی, کسی نہ کسی طریقے سے فوٹیج جاری ہو گئی تھی, ادروائز گوادر والی فوٹیج کی تو ہم نے ہوا ہی لگنے دی تھی کسی کو, ٹھیک. تو وہ جو جاری ہو گئی تھی, تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ٹین ایجرز ہیں, مطلب 20 سے لیس ہی ہوں گے, کوئی سال 2 سال, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ عمر ہوتی ہے جذبات کی عمر, ٹھیک ہے. اب جذبات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جب وہ لوگ لاہور کا یا کراچی کا یا اسلام آباد کا چکر لگا کے واپس جاتے ہیں. ان کے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا بیچاروں کے ہاں. ہمیں تو شکایت ہے کہ جی پانی باہر کھڑا ہے, ان کے ہاں تو پانی بھی نہیں ہے, اندر بھی نہیں, اور کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے اس کی, ٹھیک ہے. ان کے ہاں تو ایشو ہی اور ہے نا. تو پھر اندر سے اس ڈسٹریبیوشن کے خلاف جو ان کے لاوا ابلتا ہے, اس کو کوئی بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. وہ بلا 16 قونصل خانے ہوں یا نہ ہوں, وہ کسی بھی وقت ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. نہیں, پھر اس کا تو ایک اور مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ آخری فکرہ, لیکن جب وہ اس نفرت کا اظہار کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے نا, تو وہاں پہ نہ تو ہم نے جو بیسک فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ دی ہیں کہ وہ کسی سرکاری دفتر کے اوپر پتھر مار سکے, وہ ڈاک خانے کو آگ لگا سکے یا اس کے اوپر پتھر مار سکے, وہ اس جگہ ایسی کسی سرکاری سمبلزم کے سامنے, وابڈا کے دفتر کے سامنے جا کے وہ مظاہرہ کر سکے. یہ سرکار کے سمبلائز کرتے ہیں نا, تو ہم ان کے باہر جا کے مظاہرے کرتے ہیں. یہ کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پہ اپنی نفرت کے اظہار کے لیے واحد جو چیز ہے وہ یونیفارم ہے, جو سیکیورٹی کے نام پہ ہم نے وہاں پہ بھیجی ہوئی ہے. تو پھر اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے. اب آپ کی بات, یہ اس پیٹرن کی کارروائیاں ہیں. جس طرح ان کی ایک اور بھی کارروائی ہے میرا خیال 2014-15 کی, انہوں نے وہ ایرانی وہ جو گارڈز جو تھے وہ اغوا کر لیے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. اور ایک تو ایرانین پرسپیکٹو تھا نا, اور دوسرا جو ان کا پرسپیکٹو تھا وہ بھی تھا ہمارے پاس کہ جناب ہماری بچیاں وہاں پہ بکریاں چرانے جاتی تھیں, تو پاک فوج تو ان کو روکتی نہیں تھی, ایرانی ساڑی کڑی چوک کے لے گئے. یہ جا کے پوری وہاں سے وہ ان کی پوری چوکی اٹھا کے لے آئے. تو یہ بھی پرسپیکٹو ہیں جو مقامی سچویشن کے اوپر ہم نہیں کرتے. لیکن جو اس وقت اٹیک ہے, میں وجاہت صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ فل فلیج اٹیک ہے اور پسپا ہوا ہے. چھاپا مار کاروائی کی بھی ایکسٹریم ہے. نہیں, چھاپا مار کاروائی نہیں ہے, وہ آئے ہیں خود کچھ حملہ آور, وہ آئے ہیں آ کے انہوں نے دیکھیں چھاپا مار کاروائی کا یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے لایا, ہٹ اینڈ رن. یہ ہٹ اینڈ رن نہیں, یہ باقاعدہ حملہ, اور یہ حملہ کسی بڑی سپورٹ کے بغیر نہیں ہوتے, اس طرح نہیں ہوتے. یہ تو اس کی کوئی نہ کوئی ان کے آس پاس کوئی نہ کوئی اس کی پلاننگ, اس کی پلاننگ کئی مہینے اور سال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے نا کہ میرا سوال وہی ہے کہ ان کو سپورٹ کیا پاکستان سے اندر سے مل رہی ہے یا ان کو سپورٹ جو ہے وہ افغانستان سے مل رہی ہے. اگر افغانستان میں ان کے بیس کیمپ ہیں تو پھر طالبان ساڑھے کتوں دے دوست ہیں. افغانستان میں ان کے بیس کیمپ ہو بھی سکتے ہیں, نہیں بھی ہو سکتے. ٹھیک ہے, پچھلے پناہ گاہیں صرف ایران میں ہیں, لیکن ٹریننگ کیمپ اور پناہ گاہیں ان کے سیف جو ہاؤسز ہیں وہ افغانستان کی زمین پہ موجود ہیں. یا تو آج سر, آج میں آپ کو ویب سائٹ کھول کے دکھاتا ہوں سر, فیس بک کے پیج کھول کے دکھاتا ہوں TTP کے. وہ کہتے ہیں آپ لاہور میں کہاں رہتے ہیں, ہم آپ کے گھر آ کے آپ کو اسلحہ بھی دے کے جاتے ہیں, ٹریننگ بھی دے کے جاتے ہیں چلانے کی. بات کریں, ٹھیک ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان اسباب کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ
جو اتنے غصے اور اس کی وجہ ہے ہمیں ایک دفعہ ری وزٹ کرنا چاہیے جو ہم نے 1982 میں وہاں پہ 1982 میں یا 1999 میں جو ہم نے وہاں پہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر پیراملٹری فورس کو ہر گلی محلے میں انسٹال کر دیا تھا، اور اس کا ممبر جو ہے جو انصاف کیا تھا، ہم نے اکبر بگٹی کو جو ہے یہ کہہ کے مارا تھا کہ ایسے ماریں گے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب ان کو اندازہ ہوا کہ اکبر بگٹی کی تو وہ پولیٹیکلی وہ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن ان کا وہ مقام نہیں تھا جو بے نظیر بھٹو کا تھا۔ تو یہ احسان مانے کہ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کہہ کے پاکستان کی وفاقی خدمت کی تھی، اور جس کو چور ڈاکو کہتے ہیں، پھر جس کو ہم نے تانا بنا لیا شغل نہ ادھر سے کھپے پاکستان کھپے۔ ہاں پاکستان کھپے بگٹی والا جو انتقام ہے وہ پرمیٹ کر گیا ہے ایک پوری جنریشن میں کیا ہے، اور ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی۔ ہم نے جا کے شجاعت حسین جیسے بندے بھیجے وہاں پہ، جو جہاں بھی جاتا ہے جا کے کام خراب کر کے آندا ہے۔ اس نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بے عزت کروایا، اس شخص نے بگٹی صاحب جو تھے ان کو شہید کروایا، لال مسجد اس نے بیڑا غرق کروایا۔ یہ بڑا روپیوں والے خاندان کا جو معاملہ تھا اس میں یہ آیا، یہ جو ہے یہ پاکستانی سیاست کی جدن بائی ہے۔ میں اب کیا کہوں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال دیکھیے یہ ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ میں وہیں سے بات شروع کروں گا کہ 1989 یا 82 جب بھی وہاں پہ ہم نے لیویز کو اختیارات دیے تھے، تو اگر ان کی موجودگی میں یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی بھی سول سرچنگ کی ضرورت ہے کہ ہمارا جوان جو وہاں پہ کھڑا ہے اس کو ہم نے کیا ٹریننگ دی ہے، اس کو ہم نے کیا اسٹریٹجی سکھائی ہے، اسے کیا ٹیکٹکس آتے ہیں، مطلب اس کے پلے کیا ہے، اس کے پلے کیا ہے بیچارے کے پلے۔ اور آپریشن کلین اپ نہیں ہے۔ اب مسئلہ اگلی بات یہ ہے کہ آپ ادھر کا پرسپیکٹو دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو صرف حملہ ایف سی پہ کیا، ہم نے تو کسی سویلین کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو آپ نے اتنی بڑی اور اتنی زیادہ انسٹالیشن ہر جگہ پہ جو بنا لی ہیں، تو کیا آپ نے صرف اپنے چھپنے کے لیے بنائی ہیں؟ اچھا، میں امداد یہ کہا کرتے ہیں اس قسم کے ایلیمنٹ، میرے خیال میں حملہ ہے۔ وہ جو وہاں اس پوسٹ پہ بھی جو جوان متعین تھے، ڈپلائڈ تھے، وہ پاکستان کے شہری فرسٹ ہیں، پھر وہ ہماری آرمڈ فورسز کے پرسونل ہیں، لہٰذا اس بات سے میٹیگیشن نہیں ہوتی ان کے کرائم، بالکل نہیں ہوتی۔ لیکن آپ نے اس جوان کو جب بندوق کے سامنے کھڑا کیا ہے تو آپ نے اسے دیا کیا ہے؟ ٹرین کیا ہے، اس کو پراپر ٹریننگ ہے، اس کی پراپر وہ گارڈڈ ہے۔ اسے کیا دیا ہے بیچارے کو؟ وہ صرف وہاں پہ ذبح ہونے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ ہاں، مطلب صرف بندہ کھلوتا ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ ان کو اگر ہم نے وہ والی پروٹیکشن نہیں دے سکتے یا اس کو بالکل ٹھیک۔ ہاں بالکل۔ اچھا، پروفیشنلی چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے۔ سر، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویسے تو یہ ہر دور میں ہر وزیر اعظم کا کلیم ہوتا ہے کہ ہم بلوچوں کو، ناراض بلوچوں سے رابطہ کریں گے۔ انہوں نے تو ایک بندہ بھی رکھ لیا ہوا ہے، شاہ زین بگٹی، کہ جو ناراض بلوچوں کے ساتھ رابطہ آواز ہی نہیں آئی 3 دن سے۔ سر ہے کتنے؟ اور وزیر اعظم نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، مجھے کریکٹ کیجئے گا، کہ پاکستان کے اوپر یہ حملہ ہے۔ بالکل ہے۔ اچھا، چونکہ یہ ہمارے جو کور سٹیز ہیں، سو کالڈ، جو جنہوں نے پاکستان سمجھ کے بیٹھے ہیں نا، لاہور، پشاور، کراچی، اسلام آباد، ان سے ذرا فاصلے کے اوپر ہے، ہمیں اتنی حدت محسوس نہیں ہو رہی اس کی، لیکن یہ پاکستان پر حملہ ہے، اور پاکستان پر حملہ ہے 72 گھنٹے سے۔ وزیر اعظم جلی چک کے جناب چلا گیا کھیڈاں میں، سیکورٹی فورسز کی تعریف میں جو ہے نا الٹی سیدھی ٹویٹس کر کے وہ چلے گئے۔ ایک میں آپ سے اور چاہوں گا کہ اس پہلو پہ نور اللہ اور فہیم سے پوچھ لیا جائے، گور بٹ سے۔ میڈیا کو ایک رسائی نہیں ہے وہاں پہ، لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پیپل آر ان دی ڈارک، پیپل آر کیپٹ ان دی ڈارک۔ ہمیں کل صبح 9 بجے سے رات کے 12 بجے تک یہی اطلاع تھی کہ جی وہ 4-5 لوگ گھیرے میں لیے ہوئے۔ سر جی، میرا منہ نہ کھلوائیں، ہمیں تو یہ بھی اطلاع تھی کہ مطلب نشانے ٹھیک لگ رہے ہیں، نشانے ٹھیک لگ رہے ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ اپنا منہ باندھ ہی رکھیں۔ مہربانی سر، تھینک یو جی سر۔ سر، ایک تو وزیر اعظم صاحب کو آپ کیا مطلب بات کر رہے ہیں، انہوں نے جو حرکت کی تھی سیز فائر کے نام کی، اندر کھاتے مذاکرات چل رہے تھے، ہوتے ہیں ایسے ایلیمنٹ سے، آپ سیز فائر کوشش کرتے ہیں کہ یار امن امان کے ساتھ اگر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی مذاکرات کر رہا تھا، مذاکرات کس نہج پر تھے کسی کو نہیں پتا۔ انٹرویو وزیر اعظم نے دے دیے، ایک نہیں 4-5 انٹرویو پھڑکا دیے، صدر مملکت نے انٹرویو پھڑکا دیا جو انٹرویو دیتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا جی، ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب
وہ انٹرویو دیتے پھر رہے کہ ہم نے سیز فائر کر لی ہے. بنیادی چیز. اور آج کیا کہہ رہے ہیں شیخ رشید کہ جی وہ طالبان افغان طالبان کے ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایلیمنٹ وہاں موجود ہیں. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جن کو ہم نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں وہ وہاں پر. اب بیسیکلی آپ وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں نا, تو وزیر اعظم کی وہ اپروچ جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے اس مسئلے کی. ان کو تو انہوں نے کہا تھا جی بے نظیر اگر طالبان کے خلاف تقریریں کرے گی تو پھر اسے حملے تو ہوں گے. انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا تھا. انہوں نے یہ تک کہا کہ بے نظیر شہید اس لیے ان کی اپنی غلطی سے انہوں نے سر باہر کیوں نکالا, سر باہر کیوں نکالا. ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی انہوں نے آرٹیکلس لکھے. اور دیکھو سومرو, ٹی ٹی پی کو زیادہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ہاں ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا وہ عمران خان صاحب ہوں, ان کے وزیر داخلہ ہوں, وزیر دفاع تو کوئی ہے ہی نہیں ان کے, ظاہر ہے وہ تو ایبٹ آباد جاتے ہیں تو یار ان کے خلاف نعرے لگ جاتے ہیں, وہ بیچارے کیا کریں. وزیر دفاع بھی کوئی نہیں ہے, وزیر خارجہ بھی ملتان کا ہے, وزیر خارجہ ملتان. آج آ کے اس معاملے کو جو دیکھ رہا ہے وہ بتا شیخ رشید ہے. اب آپ سوچیں کہ پھر ہمارا حال کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, قیامت کی نشانیاں ہو گئی. وہ آئین کے تحت نا پاکستان کی مسلح افواج کا جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے نا وہ صدر پاکستان, وہ گیم کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جس یہ حملہ ہوا تھا نا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ میں پتہ نہیں کیڑی گیم کھیل رہے ہیں ویڈیو تے, ہاں ورڈلی, تو میں جیت گیا. ہاں جی ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس طرح کے حالات ہوں انتہائی سنجیدہ اور سنگین اور اتنے نان سینس لوگ ہم پر بیٹھے ہوں, اس کے بعد تو پھر یہی کہنا پڑتا ہے نا کہ یا اللہ تو ہی ہے جس نے بچا لے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ پہلا سٹیپ انسانی کل تحت ہے کہ انہوں تے مگر اللہ پہلے جڑے سرتے بائے نے ساڈے انہوں نے. ٹھیک ہے. یہ حالت ہے. عمران خان صاحب کی اب آپ نے جو بات کی ہے, یار آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, آپ جس طرح بھی بن گئے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں, پر بن گئے نا یار, ایکٹنگ تو صحیح کر لو, تہاڈی مہربانی. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ بیٹھے میں ایک فوٹیج ہے 18 سیکنڈ کی. ٹھیک ہے. وہ عباس شبیر صاحب جو بڑے قریبی ہیں, ہمارے دوست ہیں, بچہ اپنا چھوٹا بھائی ہے, اس نے شیئر کی ہے سما ٹی وی کا. اس میں یہ ہے کہ جناب فواد چودھری صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں. نوٹ کیجیے گا میری بات, جملہ نوٹ کیجیے گا. فواد چودھری بیٹھے ہیں, ساتھ عمران خان بیٹھے ہیں. پچھلی رو میں اسد عمر صاحب ہیں, ایک کوئی اور صاحب ہے شاید معید پیرزادہ یا کوئی معید صاحب ہیں, کوئی بھی صاحب ہے, مجھے ان کا نام نہیں ہے, معید یوسف. تیسرے گٹھے لگا پیا وزیر خارجہ جس کا اصل میں کام تھا. اچھا سن لیں ایک بات سن لیں. فواد چودھری صاحب پیچھے پورے نہیں آ رہے تھے. اچھا وہ 18 سیکنڈ کی جو کلپ ہے نا سر, وہ وائرل ہوا ہے, اور اس میں وہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر زبردست اسٹیڈیم دیکھیں کتنا اچھا ہے. تو کہہ رہا ہے او یار لیول ہی کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. یار آپ نے اگر فوٹیج کو جاری کرنی ہے, آپ پرائم منسٹر ہیں یار, آپ کو یہ ساؤنڈ ہی بند کر لا یار دی. ٹھیک ہے. آپ نے یہ فوٹیج جاری کی ہے, اس کو فواد صاحب نے ری ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے اور لوگوں نے بھی کیا ہوا ہے, پی ٹی ساری ری ٹویٹ کر رہی ہے جی میں پتہ نہیں کہ نہ کیتا تے خبر جنت خوش جانی ہے. اس طرح کے لوگ یار ہم پہ مسلط کیے ہوئے مسخرے. ٹھیک ہے, مسخرے ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پہلی دفعہ ہوئے ہیں. نہیں سر ایسی بات نہیں ہے, پہلے بھی ہوئے ہیں. میاں نواز شریف بھی اسی طرح کا کریکٹر تھا 1990-97 تک, لیکن بعد میں اس نے سیکھا, اور 2013 میں جب وہ پرائم منسٹر بنا تو اس کے بعد ہی واز اے چینجڈ پرسن. انسان سیکھتا ہے, ان کو بھی دوسرا موقع دے, یہ بھی سیکھ لیں. نہیں یار یہ بات نہیں ہے سر. اس وقت میاں نواز شریف 1990 میں میاں نواز شریف 40 سال کا سی یار. ٹھیک ہے. آج میاں عمران خان جو ہے وہ 60 سال کا ہے. یار یہ دونوں بینظیر بھٹو اور نواز شریف میں 36 تو 36-37 سال کی تھی یار. سو چیزوں کو ذرا سمجھے. میں کسی کا ان کا ویسے ان دونوں شخصیات کا اس کا کوئی موازنہ نہیں, مستانہ نہ ہونا چاہیے ویسے, لیکن میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ یار پرائم منسٹر والی حرکتاں کرو نا یار. اف یو وانٹ ٹو بی پرائم منسٹر یو ہیو ٹو بی پرائم منسٹر یار. نہیں میں نے ان کی دیکھا چین والا دورہ ہے سر. میں دیکھیں میں جو آپ میں نے تو وہ سنگینی بتائی ہے, وہ سنگینی نہیں ہے بھائی جان. ایک منٹ یار رضی, وہ سنگینی نہیں ہے کہ نوشکی تے حملہ ہویا ہے تو باقاعدہ حملہ ہے. وہ سنگینی ہے کہ ساڈی مسلح افواج دا سپریم کمانڈر جڑا ہے وہ ویڈیو گیم کھیڈ رہا ہے اور دوجا اتنے جا کے میچ ویکھ رہا, وہ بھی کسے دے پیسے دے کسے دے. اے سنگینی
नूरुल्लाह साहब कॉलेज के ज़माने में तकरीरें करते हुए शेर पढ़ते थे कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या अंजाम होगा? गुलिस्तान क्या लेकिन होगा? मैंने तो पहले इस प्रोग्राम का अंजाम पता नहीं, मैं सवाल नहीं किया, बोलना शुरू करता। नहीं मैं सवाल तो सुन मैं सवाल कर रहा हूँ सर जी। बात यह है कि पाकिस्तान के कुल रकबे का 42% रकबा बलूचिस्तान और आबादी 1,25,00,000। सवाल मेरा ये है कि कितना औखा काम है 1,25,00,000 बंदे नूं पश्तून है 20 करोड़ लोग जड़े ने वो खुश ना रख सकते। 20 ਲੱਖ नहीं बाकी तो 20 करोड़ बनते ना पाकिस्तानी। 20 ਕਰੋੜ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 1 ਕਰੋੜ 1,26,00,000 ਨੂੰ खुश नहीं रख सकते यार। मतलब मैंने ये कितना मुश्किल काम है ये जी समझा। जी मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसमें वो 20 करोड़ लोगों का मसला नहीं है। हाँ ठीक है, वो चंद लोग हैं जिन्होंने या खुश रखना है या नाराज़ किया हुआ है, और उनके अपने मसाइल हैं, उनके अपने मकासद हैं, वो उसके तहत गेम खेल रहे हैं, और लोग तो मरने के लिए हैं। मैंने ना बलूचिस्तान की दीवारों में, कोयटा की बलूचिस्तान की दीवार मुहिब मुकर्रम साहब की सियादत क़यादत में हम गए थे बलूचिस्तान। वहाँ पर कोयटा के एक दरो दीवार के ऊपर एक लिखा सी चॉकिंग हुई सी 26 आ ते 26 आ। मैनू ना समझ ना आए कि की हुंदा ना कि आपको समझ नहीं आ रही थी, जिवें बाल डूई बहु हन ए मैं भखर गया तो दीवारां ते लिखा होया तो मैनू समझ ना आया कि है वो। जो मैं बहबूदे बाई का किधर पंफलेट वेखे ना तो उत्थे ही लिया, मैंने कहा अच्छा बच्चे दो ही अच्छे ਇਹਦਾ मतलब है। तो उत्थे ना 26 आ ते 26 आ, मैनू समझ ना आया 26 आ ते 26 आ की है। मैनू आके दसिया, मैं कहा यार उत्थे कंधा ते लिया सी, हुण मैं डरदा पुछा ही ना कि गोली ना आ जाए। मतलब एक पिछे चढ़े गोलियां वाले ते नाल गोलियां वाले, समझ रहे ना गल। तो उन्होंने इन्हें मैंने समझाई गल कि यार वो किसी यूनिट का नंबर होना है 26 आ, 26 किसी यूनिट का नंबर होना है तो 26 आ। तो इन्हें फिर की गल कि यार कि उन्होंने लोगों के उत्ते दिलों ते की गुजरदी होनी, तुसीं उन्हां दे घर च बह के मसला ये है बलोच संजीदा तालीम याफ्ता ये कह चुके हैं कि अगर सरीना होटल के बाहर वाले चौक पे हमें पंजाबी में बुलंद आवाज में गालियां दी जाती हैं, हर कौमियत का, हर कम्युनिटी का एक लेवल ऑफ सेंसिटिविटी होता है। जी हम बंगालियों को जो गाली देते थे उन गालियों की उन्हें आदत नहीं थी ऐसी ग्राफिक गालियों की। मैंने भाई से बात हो रही थी, जिम्मेदार ऑफिसर हमारे, मैंने उससे कहा यार कम से कम एक बात तो रोक दो कि बलोचों को गाली पंजाबी में न दी जाए। दैट्स द पॉइंट। यही गल ये मैं आपसे करूं कि ये ऐसी चीज़ है कि इस पे वसाइल नहीं लगते। यू ओनली हैव टू मेक अवर पर्सनल सेंसिटिव कि यार ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं, आप और ये आपका एहतराम करते हैं, पूरा पाकिस्तान आपका एहतराम करने को तैयार है और करता है, लेकिन आप गाली देंगे तो मसला होगा। हमने सीखना नहीं है, हमने वही गलतियां करके बार बार दोहरा के, और हम समझते हैं कि रिज़ल्ट्स बेहतर आ जाएंगे। तो अगर वही गलतियां हम दोबारा दोहराएंगे तो रिज़ल्ट्स भी वही आएंगे जो पहले आ चुके हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है, आपने ख़ुद भी अभी भी जैसे जिक्र कर रहे हैं अपने वहाँ के दौरों की कि किन किन शहरों तक आप जा सकते हैं, आप अपने वीलॉग में भी जो जिक्र कर रहे थे कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और वहाँ पे जो हुकूमत होती है उसकी भी कहाँ तक रसाई होती है, और वो अक्सर तो बेचारे इस्लामाबाद में ही अपना वक्त गुजारते हैं या कोई मुकर्रम जैसा कोई मीरे कारवां हो तो आप जा सकते हैं। जी, तो आप वहाँ पर ज़्यादा इलाकों में तो जा भी नहीं सकते। अब जो हालात वहाँ पर बिगड़ रहे हैं, वो पिछले दिनों जब पहले अटैक हुए थे केच में शायद हुआ था, उसके बाद हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने जो फरमाया कि 2 महीने अगले जो हैं वो दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ेगी। और अब वो फरमा रहे हैं, साथ उन्होंने बताया कि अफ़गान तालिबान की बात जो है वो TTP वाले नहीं सुन रहे हो, और अब तो उन्होंने कल जो बताया बयान दिया है कि 2 महीने एकड़ा महीना मार्च गुजर जाएगा, अप्रैल। खैर ये तो अभी आप छोड़ देना। हाँ अच्छा, नहीं वो आपके साथ दूसरी तरफ जा रहे हैं। अच्छा उस पे भी उस वाली एक्सटेंशन की बात तो नहीं कर रहे जिस पे सारे बल्ब लगे हुए हैं? नहीं सर, खराब है। अच्छा, अब उन्होंने बताया कि पेशावर में तालिबान ने TTP ने दोबारा भत्ता मांगना शुरू कर दिया है। तो पेशावर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में, ये हमारे वज़ीर दाखिला साहब हमें बता रहे हैं, इतला दे रहे हैं और दहशतगर्दी का बढ़ गया, और मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शहरों में उन्होंने थ्रेट अलर्ट्स जारी कर दिए हैं कि उन्हें पता है कि अब क्या होने जा रहा है। मसला ये है कि
جب آپ نے ان کو اتنا سارا ٹائم دیا ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کا، ری آرگنائز کرنے کا، تب کیوں آپ کو احساس نہیں ہو رہا تھا؟ اور اب بتا رہے ہیں کہ ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں مذاکرات ہوئے ہیں، کیا کبھی اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آئے ہیں؟ اپنی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ پارلیمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے کہ ہم ان سے کیا مذاکرات کر رہے ہیں؟ اب جب فرما رہے ہیں کہ ان کی شرائط قابل قبول نہیں ہے، ان کی کوئی شرائط، تو وہ کیا ہیں؟ کچھ وہ جو کلیکٹیو وزڈم کا کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ وہاں اس پہ بیٹھ کر اگر بات کرتے تو شاید یہ ہو سکتا تھا. اور یہ جو ابھی ادھر ایک وہ جس میں ہم چارجر لگا رہے تھے اس کی بات کر رہے ہیں ایکسٹینشن کی، تو مجھے تو لگتا ہے خان صاحب اپنی ایکسٹینشن کے چکروں میں ہیں. اب وہ جو ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے کہ شاید اسمبلی کو ایکسٹینشن دینے والی ہے، وہ اب وہ مانگ رہے ہیں اور اس کے لیے بندوبست کر رہے ہیں. اس کے لیے پھر جب وہ ایکسٹینشن لیں گے تو انہیں بھی بہت کچھ دینا پڑے گا. پھر میرے بھائی نوروز خان سے لے کے کلی کیمپ 1963 1973 میں ہم نے جیل میں ڈالا عطا اللہ مینگل کو، بزنجو کو، مری صاحب کو، ٹھیک ہے. ہم نے اکبر بگٹی کی حکومت توڑی، اختر مینگل کی حکومت توڑی، عطا اللہ مینگل کی حکومت توڑی. ہم نے اختر مینگل کو پنجرے میں بند کر کے اس میں لے کے آئے. ہم صرف ان سرداروں کو اپیز کرتے ہیں جو ہمارے تابع رہنے کے لیے تیار ہوں. میں آپ سے ایک جو اختلافی نقطہ تھا، دیکھیے میں پہلے بھی عرض کر چکا، ہر کمیونٹی کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے. جو بھی وہاں پہ معاملات زمین پہ ہو رہے ہوں، پنجاب کے رہنے والے یا سرحد کے یا ایون سندھ کے نہیں جان سکتے کہ بلوچ کا اپنے سردار کے ساتھ نفسیاتی رشتہ کیا ہے. یہ بہت یونیک میٹر ہے کہ بلوچ اپنے سردار کی اطاعت میں اور اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرنے میں جس طرح سے یقین رکھتا ہے. میں ایکسیپشنز کین بی دیئر. میں تو ایک تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بلوچ سرداروں کو پاکستان کا مخالف سمجھنا سب کو غلط. میں نے پہلے عرض کی کہ جو بلوچوں کے لیجٹمیٹ نمائندے ہیں ان کو ان کی لیجٹمیٹ حیثیت دینا اور انہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ مورے ہیں. ایک جو میں تیسرا نقطہ میرا رہ گیا تھا، جب ہمارا وزیر داخلہ یہ کہتا ہے کہ TTP والے نہیں مان رہے، تو چونکہ میں ایک طبعاً فتنہ پرور آدمی ہوں تو میں یاد دلانا چاہوں گا کہ اس سارے معاملے کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے. پاکستان کے اندر ہر طبقے اور ہر کمیونٹی میں طالبان کے تصور سیاست سے ہمدردی رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ایک نام مجھے لے لینے دیجیے. 15 اگست کو کابل پہ قبضہ ہوتا ہے فہیم گوہر، اور 18 اگست کو ایک صاحب کالم لکھتے ہیں نام لے کے ان تنظیموں کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دین کا جھنڈا لے کے اٹھ کھڑے ہو، یہ پاکستان کی ریاست تمہارے سامنے کھڑی نہیں ہو سکے گی. کیا یہ جرم نہیں تھا؟ اٹ واز انسائٹمنٹ ٹو ریبیلین. اٹ واز ڈن بائی اوریا مقبول جان. جب تک ہم پاکستان کے اندر ان لوگوں کو جو ہے نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اپنے محاذ پہ ان کا جواب دیجیے نا. میری عرض تو سنیے. دیکھیے جب تک ہم پاکستان کے اندر اس ذہنیت کو برابر کے طور پہ جو ہے وہ مجرم نہیں سمجھتے، جو پاکستان کے دستور، پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل اسکیم، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو تسلیم نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ حسینہ اس نشست کو یہیں پر اس کو ختم کرتے ہیں، اور جو ہماری دوسری نشست ہوگی اس میں کچھ ہم جو سیاسی ہل جل ہو رہی ہے جڑی پاکستان کے اندر اس پر بات کریں گے. اور وزیر اعظم کا دورہ چین اگرچہ تھوڑا سا ڈسکس ہوا ہے لیکن اس کو ذرا ڈیٹیل ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. تو دوسری نشست میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.